ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں کہ ابو بکر صدیق کی سیرت ایسی ہے کہ آپ قول اور فعل میں امانت دار تھے، اور دوسرا طبیعت میں مزاج میں شفقت اور قلب منور رہتا تھا، روحانیت بے بہا تھی اور دعا کی قبولیت کی انتہا نہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری باطنی ہر لحاظ سے اتنی والہانہ محبت کرتے تھے کہ آپ کی کوئی سنت، کوئی آپ کا لفظ ضائع نہیں ہونے دیتے تھے، اتنا پہرا دیتے، جن کے اقوال اور افعال یعنی بولنا اور کام کرنا بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابقت رکھتا تھا، بولنا بھی اور پریکٹیکلی کام کرنا بھی بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج سے موافقت رکھتا تھا۔ اور یہ کہ آپ جلوت میں ہوں یا خلوت میں، یعنی اکیلے ہوں یا دنیا میں بیٹھے ہوں، تو پھر سب جگہ پہ اللہ رسول کے خالص ترین بندے رہتے، یعنی کہیں بھی اللہ رسول کے بارے میں ان کا اخلاص چھپا نہیں رہتا تھا۔ اور دوسرا بہادری اللہ کے لیے، رسول کے لیے بہادر بھی، سپہ سالار بھی، سپاہی بھی، اور سب سے سخاوت بھی۔ ابھی میں نے جو آیت شروع میں پڑھی ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ 30ویں پارے کی آیت، 2-4 آیتیں ہیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ وہ ایسا کہ بلال کو آزاد کروایا حضرت ابو بکر صدیق نے، تو لوگ باتیں کرنے لگے کہ بلال کو جو آزاد کروایا ہے نا، کوئی مقصد ہے ان کا، کوئی ذاتی مطلب ہے، کام کم لینا ہونا ہے، نوکر نہیں ہونا، نوکر رکھنا ہونا ہے، دنیاوی سوچ تھی نا۔ لیکن یہ اللہ نے آیتیں اتار کر کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، ابو بکر کے حق میں یہ آیتیں اتاری، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 5 6 7، اللہ نے کہہ دیا کہ یہ صدیق تو وہ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ ان کا ہر معاملہ، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں سے ہم رک جائیں، میں وہ منظر پیش کر دوں۔ جب حضرت بلال کو آزاد کرنے کے لیے ابو بکر صدیق وہ یہودی کے گھر جاتے ہیں جس کے غلام تھے حضرت بلال، یعنی اسے جا کر کے کہتے ہیں میں یہ بلال حبشی ہے جس کو تو مارتا ہے، تیری نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے، میں اس کا سودا کرنے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا نا کیسے آنا ہوا، رات کا وقت تھا، میں سودا کرنے آیا ہوں، کیا میں بلال لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا کس طرح بلال لوگے؟ انہوں نے کہا میرے پاس خوبصورت ایک غلام ہے، خوبصورت، وہ تم لے لو، اس کے بدلے میں یہ جو تمہیں اچھا نہیں لگتا، جو بلیک ہے، جو حبشی ہے، یہ مجھے دے دو، سودا کر لو۔ میں خوبصورت غلام دیتا ہوں، ایکٹیو جوان، اور تھکا ہوا کمزور اور کالے رنگ کا حبشی غلام اس کے بدلے میں مجھے دے دو۔ اس نے جب دیکھا کہ حضرت بلال میں حضرت ابو بکر صدیق کی انٹرسٹنگ بڑی ہے، دلچسپی بڑی ہے۔ جب تاجر دیکھتا ہے نا گاہک کی دلچسپی، تو تاجر پھر تھلے نہیں کھلوندا، جیڑا انہیں ریٹ کڈے ہے اس تو اتنے ہی جائے گا۔ اب کئی آندے نے نا شام نو تاجر میں پوچھدا ہونا، اندر اسی رنگ دی اسی چیز نو بی بی کبے نا اتنے پرے رکھی ہوندی، ہی لینی، وہ گھٹ بھی ہوئے اسی اڑ جانے انے دی دینی، وہ دماغ چاہتا کہ بہت ہی مہنگی جیڑی پرے رکھی ہے نا، تو اونی قیمت دے کے اس کو ود دے کے گھٹیا چیز ہے۔ انسانی ایک سوچ ہے، تو تاجر کے اندر بھی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کمانے کے طریقے۔ تو سمجھ گیا وہ تاجر جو ابو بکر صدیق کو تاجروں کا بادشاہ کہا جاتا تھا مکے میں اس دور میں، جب ابو بکر صدیق جوان تھے تو تجارت جتنی بھی ہوتی تھی سب سے بہترین تاجر ابو بکر صدیق تھے۔ اس کے بعد پھر دور بدلا تو بہترین تاجروں میں عثمان غنی بھی کا بھی نام آیا،
وہ آپ سے ذرا بعد کا دور تھا۔ اس طرح کچھ کفار بھی تجارت میں تھے، لیکن حضور کے خاندان کے ابو سفیان بھی تاجر بڑا مشہور تھا، ہاں جی، انویسٹمنٹ ابو جہل نے بھی کر رکھی تھی، ابو لہب کا بھی پیسہ لگتا تھا۔ تو بزنس تو سنت ہے، بزنس تو برکت ہے، بزنس جس کو مل جائے جو بزنس کرے صحیح طریقوں سے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایمانداری سے اللہ کا خوف رکھتے ہوئے خالص اللہ رسول کے حکموں کے مطابق تجارت کرتا ہے، اس تاجر کے بارے میں فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ مشکل کام ہے کہ خالص اللہ رسول کے حکموں پر چلتے ہوئے، ہاں جی، ایمانداری کے ساتھ بلا ملاوٹ دھوکہ دہی جھوٹ غلاظت سے جو ایمانداری سے تجارت کرے گا، اچھا ایماندار تاجر فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ مشکل کام تھے جناب نے جو اعزاز بانٹے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یہ تبادلہ کر لو، خوبصورت لے لو، اور جو تمہیں اچھا نہیں لگ رہا جسے تم مارتے رہتے ہو وہ مجھے دے دو۔ اس نے انٹرسٹنگ دیکھی ابو بکر صدیق میں، دلچسپی دیکھی، تو کہنے لگا اتنے درہم بھی لوں گا، تمہارا غلام بھی دو، اتنے پیسے بھی دو، پھر میں دوں گا۔ تو ابو بکر صدیق کے دل میں اس وقت خدا تھا، دماغ میں خدا تھا، اور خدا کے لیے ہی کرنے آئے تھے، کوئی ذاتی مفاد بلا چونو چرا کہا یہ لے تھیلی اشرفیوں کی اور یہ لے غلام اور لا۔ اور اس کالے غلام کو، حبشی کو لے کر جب آپ روانہ ہونے لگے تو پیچھے سے اس یہودی تاجر نے آواز لگائی، اس نے کہا ابو بکر تمہیں بہترین تاجروں میں لوگ گنتے ہیں، میں نے سنا تھا تم کامیاب ترین تاجر ہو، آج میں نے دیکھا ہے تم کامیاب تاجر نہیں ہو، تم گھاٹا کر کے جا رہے ہو، تم نے گھاٹے کا سودا کیا۔ جناب ابوبکر صدیق ٹھہرے، انہیں بولا تیری نظر میں یہ گھاٹے کا سودا ہے، جس نظر سے میں نے سودا کیا ہے مجھ سے پوچھ، دنیا کا ایسا اچھا سودا، کامیاب سودا ہے ہی نہیں۔ اب اس نے مشہور کر دیا۔ وہ تاجر یہودی ہر دور میں مضبوط ہوتے ہیں، آج بھی 117 کمپنیاں انٹرنیشنل جو ہے وہ یہودیوں کی ہیں، پاکستان میں بھی 117، اور سب کام وہیں پہ کر رہے ہیں زیادہ۔ یہ ہمیشہ تجارت میں دلچسپی رکھی ہے، ان کا ایک وتیرہ رہا ہے، کہتے ہیں غلام بنو نہیں غلام بناؤ، یہ نوکری کرو نہیں نوکر بناؤ، لوگوں کو نوکر رکھو، باس بنو، یہ ان کا ذہن ہے، اور یہ ان کو کامیابی دے رہا ہے۔ یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم نے کسی کے ماتحت کام نہیں کرنا، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ساری دنیا ہمارے ماتحت کام کرے، اور اس کو فالو کر رہے ہیں۔ اور اس وقت دنیا کے سارے لوگ تقریباً ان کی اشیاء بھی کھاتے ہیں، ان کی غلامی بھی کر رہے ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں امیہ بن خلف نے، یہودی نے اور لوگوں نے یہ 6 مگوئیاں پھیلا دی کہ یار پیسے بھی دیے، خوبصورت غلام بھی دیا، بدلے میں کالا غلام لیا، یہ کوئی وچ گل ہے ضرور، کوئی وچکار گل ضرور ہے، کوئی مطلب ہے یار۔ ایڈا دنا تاجر، ایڈا ذہین تاجر بندہ ہوئے تے تھیلی اشرفیاں دی بھی دے وے، سونا غلام بھی دے وے، بدلے وچ ایک حبشی، ہاں جی، یہ کوئی گل ہو رہا ہے وچ، کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ یہ سارا کچھ ابو بکر، اللہ نے ابو بکر اللہ کی رضا کے لیے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور لے جا کر جناب کی بارگاہ میں پیش کر دیے، اور جناب خوش ہوئے۔ فرمایا ابا بکر اتنی بڑی نیکی تم نے کر لی ہے، اتنا اللہ کو خوش کر دیا کہ مجھے بھی اس میں شراکت دار کر لے۔
کچھ پرسنٹ پیسے مجھ سے بھی لے لے کہ بلال کو آزاد کروانے میں تیرے پیچھے آیتیں اتر رہی ہیں، یہ بڑی نیکی اونچی ہے، میرے بھی کچھ پیسے بیچ میں شامل کر لے، رکھ لے، میرے سے میرا حصہ بھی بیچ میں شیئر کر لے، میں بھی اس نیکی میں حصے دار بنوں۔ تو جناب ابوبکر صدیق نے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ قربان ہو آپ پر، میرا مال بھی آپ کا، یہ غلام بلال بھی آپ کا، آقا یہ صدیق بھی آپ کا، سبحان اللہ، یہ سب کچھ آپ کا ہے جناب، یہ سب کچھ آپ کا، یہ اعزاز آپ کی بدولت ہے۔ کیا کمال تھا صداقت کا، ایک بار تھوڑی آیتیں، وہ جب معراج کی رات جناب صبح آ کر بتا رہے تھے تو ابو جہل نے جب سنا کہ نبی یہ کہہ رہے ہیں اور وہ بک بک کر رہا تھا، اس نے موقع دیکھا، اس نے کہا ابو بکر بیچ میں نہیں ہے، لگتا ہے کچھ مخالفت کرے گا، ٹوٹیں گے یہ آپس میں ٹوٹیں گے، کیونکہ آج بھی ہم توڑنے والے زیادہ ہیں، جوڑنے والے جہاں جہاں بھی بڈھی بندہ بی بی بیبا بیٹھتا ہے، توڑن دیاں گلاں نفرت دیاں گلاں، جوڑن دیاں گلاں گھٹ، جوڑن والے ابو جہل نے آکھیا یہ توڑن والا کام ابو جہل دا ہے تے جوڑن والا کام ابو بکر صدیق دا ہے۔ ابو جہل نے ویکھیا ابو بکر کوئی نہیں، مجمع وچ سارے صحابہ گلاں سن رہے نے تے جناب آکھن ڈے نے اتوں میں اتنے گیا، میرا آج دی رات اتنے گیا، اس طرح انہیں آکھا ابو بکر نو پتہ نہیں ہے گلاں دا، پچھا پجیا ابو بکر صدیق دے گھر، جناب راج ملاقات ہو گئی، ابو بکر آکھن لگا سنیا آگے کی تہاڈا نبی انج آکھدا انج آکھدا، انہیں آکھیا گل سن، سال ہے جے میرا نبی آکھدا ہے تے بنا سنیا ویکھیا سچ آکھدا، اے میرا ایمان ہے، جے تے میرے نبی نے آکھیا جو بھی آکھیا جنجدہ بھی آکھیا جیڑا بھی آکھیا جس طرح دا بھی آکھیا، جے میرے نبی نے آکھیا تو ابو بکر دے سر رکھاں تے جو آکھیا سچ آکھیا، منہ ول ویکھدا رہ گیا۔ جناب دی بارگاہ وچ ابو بکر پہنچے نے تے جبریل آ گئے، کیا اگے خالی ابو بکر سی تے ہن نال آکھو صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا صدیق، دوجی باری فرشتہ آ گئے، یارے کو معمولی صدیق، اللہ غنی، جناب فخر کرتے ہوں سن، ہاں جی آندے تھے میرا صدیق ہے۔ اما عائشہ آخدیاں جدو دی میں اکھ کھولی میں اپنے نبی نو اپنے گھر وچ کدی صبح کدی شام کدی 2 ویرے کدی 3 ویرے اپنے گھر نبی نو آندیاں ویکھدی رہی۔ بچ سال دا بچہ ہوئے تے سمجھ آندی ویکھدا ہے، ان پتہ لگ جاندا ہے میری ماما ہے فلانا ہے اپنا کہ بگانا ہے، بگانا پڑے گا چیکا ماردا ہے، سال دے بچے نو سمجھ آندی ہے، سمجھو تے سال دی عمر فرماندیاں ادوں تو لے کے جدوں تک میں نبی دی بیوی نہیں بنی، وہ پرانی نبی سویرے میرے گھر شام میرے گھر نبی شیر سب ابو بکر صدیق تیری عظمت سلام، اینی واری کسے گھر بھی نہیں گئے، سبحان اللہ، اینی واری نبی کسے گھر بھی نہیں گئے جنی واری نبی ابو بکر صدیق دے گھر گئے۔ آخری واری آکھیا کردے سن میں سارے دے بدلے چکاتے، میں سارے دے بدلے دیتے، جنہ جنہ میرے نال وفا کیتی، جنہ میرے نال بھلے کیتے، جڑے جڑے میرے جتھے جتھے جو جو کام آئے میں سارے دے سلے، لیکن رک جاندے ایک بندے دا سلا نہیں میں دے سگیا، او میں قیامت دے دن میرا رب انہوں سلا دے گا، او دا نام ابو بکر صدیق ہے، ساری دنیا دے سلے، عمر دا سلا بھی دیتا، عثمان دا بھی دیتا، علی دا بھی دیتا، سارے دے سلے، سارے دیاں پلائیاں جہاد نیکیاں ثواب، لیکن ابو بکر دیاں انیاں کہ نیکیاں نے نبی نال، انیاں کہ قربتاں نے، انیاں کی اخلاص نے، انیاں محدتاں نے
کہ جناب فرماتے نے وڈیاں نیکیاں میں وہ دس رات پئی ہے تے تارے چمکتے نے اما عائشہ تے نبی میاں بیوی نے تے تارے وال ویکھ کے اما عائشہ دی ہے فدا کا بی وامی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستارے میں گن لگ نہیں گنے نہیں جاندے ان گنت تارے نے کوئی تیرا صحابی جناب دا کوئی صحابی اے جا بھی ہوئے گا جی میں تارے نہیں گنے جاندے ان گنت تارے او دیاں نیکیاں تاریاں برابر ہوئے گی جناب نے فرمایا ہاں ہے ہن دل وچ اما عائشہ فرماندیاں نے میرا خیال آیا کہ میرے باپ ابو بکر ہون گے مگر جناب دے منہ وچ نکلے عائشہ تاریاں جنیاں نیکیاں میرے عمر دیاں نے سبحان اللہ حضرت عائشہ دی سوچ ہور سی جواب لیکن اگوں آکھیا میرے ابا یعنی ابو بکر جناب فرمایا سن عائشہ او حضرت ابو بکر دی ایک نیکی عمر دیاں ساریاں نیکیاں تو پا رہی ہے سبحان اللہ عمر دے جے ستاریاں تو برابر ستاریاں تو ود نیکیاں نے تے ساریاں نیکیاں ایک پاسے لا دو ابو بکر دی ایک نیکی لے لو تو انہاں تو آنے نے بزرگوں غارِ حرا والی نیکی تھی سبحان اللہ کہ انجے پباں تے پار پا کے جناب نو موڑے تے اٹھا کے گارے تے چڑھ دے جائے سبحان اللہ ہم عمر سال دو سال دا ویتھ سی جناب بھی اسے عمر دے نے لیکن ابو بکر بھی موڑیاں تے جناب نو بٹھایا ہے چل چل کے پاؤں زخمی ہو گئے نے کافر پیچھا کر رہے نے قتل کرنا چاہتے ہیں جناب نو موڑے تے پا کے بلندی پہاڑی تے چڑھ رہے نے پھر پورا پیر جما کے بھی نہیں پبا تے آواز نہ آوے پھر اتھے پہنچ کے پیاس بھی انت ہوندی ہے اور غار حرا وچ چشمہ آب جاری ہو جاندا ہے اور پھر اتھوں تک کے پھر اتھوں تک جناب نال محبت کے سپ بھی کٹ جائے تے جناب نو سپ نو جناب وال نہ جان دین اپنے اتے کٹوا لین تے پھر جناب دے سر نو اپنے گود وچ بھی کھوا لین تے اوتھے بھی قرآن نازل ہو جائے انشاءاللہ گفتگو کریں گے زندگی رہی تا اگلے جمعے صحیح مزید اللہ تعالیٰ سن